بسم الله الرحمن الرحيم جماعت الدعوہ کا پیغام۔ دین خدا کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا، الفت کی شمعوں کو جلایا، الفت کی شمعوں کو جلایا، آپ صحابہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 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 جس نے بچھائے راہ میں کانٹے، جس نے بچھائے راہ میں کانٹے، اسی کو نہ جھڑکا اور نہ ڈانٹا، اسی کو نہ جھڑکا اور نہ ڈانٹا، آیت بن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 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 پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ ساریاں تعریفاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات عظیم دے واسطے تھوڑی جی ایکو کھول دیو، معمولی جی ایکو کھول دیو تو بس اتھے آواز سیٹ۔
جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور حاکم ہے، اس اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساری دنیا دے سردار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہاں نو اللہ کریم نے ساری دنیا، ساری کائنات، سارے جہان دے نالوں افضل، اعلیٰ، انوکھا، نرالا اور بلند و بالا اور کالی کملی والا بنا کے اللہ نے مبعوث فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن پاک دی آیت دا کچھ حصہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، رب رحمان دی توفیق دے نال اس دا ترجمہ سارے احباب سماعت فرما لو۔ رب ذوالجلال دی ذات گرامی ارشاد فرما رہے نے، من کانا یرید العزہ، جیڑا بندہ عزت دی خواہش رکھدا ہے، عزت دی تمنا کردا ہے، عزت دا طلبگار ہے اور عزت چاہندا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، وہ پہلے نمبر تے اس عزتاں والے دے بارے اپنا عقیدہ درست کرے کہ ساری دی ساری عزت، ہر طرح دی عزت جیڑی ہے وہ اس اللہ دی ذات دی خاطر ہے۔ اتھوں سانو جیڑیاں رب رحمان دی ذات پاک نے گلاں سمجھائیاں نے وہ یہ نے کہ ساری دنیا اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، محبت کر دیے، پیار کر دیے، ادب کر دیے، احترام کر دیے، اور اس دا یہ احترام ہوندا ہے جدا اللہ کریم کرواندے نے، اور اس نو ہی عزت مل دی، او دی ہی عزت اللہ رب رحمان کرواندے نے، جنہوں اللہ پاک جدے تے نظر کرم فرماندے نے، وگرنہ انسان دا اپنا کوئی کمال نہیں۔ تو اس ذات دا مسئلہ ہوئے، جماعت دا مسئلہ ہوئے، سیاست دا مسئلہ ہوئے، کوئی ذاتی مسئلہ ہوئے یا کوئی جماعتی مسئلہ ہوئے، سارے مسائل دے اندر رحمان تو نہ اکھڑیا جے۔ آج میرے خطبہ جمعے دے اندر جیڑی گزارشات اور درخواستاں اور اپیلاں اور عرضاں ہون گیاں، وہ عرضاں صرف اور صرف یہ ہوئی نے، رحمان تو نہ اکھڑیا جے، رحمان تو نہ اکھڑیا جے، ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، سارا جگ ایک پاسے ہو جائے، سارا جہان ایک پاسے ہو جائے، ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے، اس عرش والی عظیم ذات تو نہ اکھڑیا جے، انشاءاللہ اے جہان بھی تو اڈا ہے اور معاشر دا میدان بھی تو اڈا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جڑا اللہ دا ہو جاندہ ہے اللہ کریم اس دے ہو جاندے نے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں اور معزز اور محترم اور مکرم اور معظم سامعین کرام، میں گزارش کراں گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے یہ گل دسیے، یہ بات سمجھائیے، اے طریقہ کار دسیا ہے، اور سنو توحید نال بندہ جڑ جاندہ نا، جدوں انہیں عزت مل دی۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی جی ایکو کھولو تھوڑی، حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر ایتھے رہن جو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں، آ کے عرض کر دیا نے، اللہ دے حبیب علیہ السلام میرے خامد نے غصے دے اندر آ کے میرے بارے الفاظ کہہ دیتے نے۔ سید الانبیاء علیہ السلام بولے، امام کائنات علیہ السلام نے موتی رولے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے لب مبارک کھولے، جنہ دی ایک ایک بات نو مالک کائنات نے اسلام بنا دیتا، میرے دوستو دین بنا دیتا، تسکین بنا دیتا، چین سکون تے قرار بنا دیتا، ساڑھے واسطے میرے دوستو محبت تے پیار بنا دیتا، ساڑھے واسطے رب نے ایمان بنا دیتا، ساڑھی بخشش دا سامان بنا دیتا۔ رحمت کائنات بولے، امام الانبیاء
علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے فرمایا، آپ فرما دے خولا رضی اللہ تعالی عنہا اے دے بارے اجے آسمان تو کوئی فیصلہ نہیں آیا، آسمان تو کوئی فیصلہ نہیں آیا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے نہیں دسیا جب تک رحمان دا فیصلہ نہ آئے، نبی سلطان نہیں بول دے جب تک خالق کائنات دا حکم نہ آئے، پاک پیغمبر علیہ السلام نہیں بول دے جب تک رب ذوالجلال دا آرڈر نہ آ جائے۔ آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال اپنے لب مبارک نہیں کھول دے۔ میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے بارے آسمان تو اجے آرڈر کو نہیں آیا۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک کائنات دا ترلا ماریا، رب ذوالجلال اگے درخواست کی تھی، یا اللہ تیرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے اے دے بارے کوئی آرڈر نہیں آیا، لا عالم میں دے بارے نہیں جاندا، لا عالم میں دے بارے نہیں جاندا، آرڈر نہیں آیا۔ اللہ جی تسی فیصلہ فرماؤ، اللہ جی تسی فیصلہ فرماؤ، اللہ جی تسی ہی ہن فیصلہ فرما سکتے ہو۔ اللہ جی جس ہستی کولوں پوچھنا سی او نہ فرما دیتا ہے دے بارے آسمان تو آرڈر نہیں آیا، ہن تسی فرماؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی صحابیہ دی اللہ پاک نے کس طرح درخواست سنی، سنو رب دا قرآن۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ، استاد جی ایک تھان تے کر دیو، وداؤ کٹاؤ نہ، ودانا کٹانا نہیں۔ قد سمع اللہ، تھوڑی جی آواز کھولو تو ہاتھ چوک لو، یہ ساؤنڈ ہے کوئی موٹر سائیکل نہیں کہ جی دی ریس تسی بار بار دیو۔ جزاکم اللہ تعالی۔ میرے دوستو توجہ فرمانا ذرا، خالق کائنات نے فرمایا انشاءاللہ تو انہوں بڑا ثواب ملے گا۔ میں دعا کرنا جڑا سانو سارے نو ثواب اللہ سونے تو دینا ہے او ساڈے بھائی جان کلے نو اینا ثواب دے دیا جے، باقی تسی مہربان ہو تواڈے اگے کیڑی کمی ہے، سارے تے رحمتاں فرما دیا جے۔ سنو ذرا رب کائنات نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ خالق کائنات نے فرمایا میں اس عورت دی گل سن لئی، سونیو میں اس اپنی بندی دی گل سن لئی جیڑی تواڈے نال خامن دے بارے مسئلہ پوچھ دی سی، خامن دے بارے گلاں کر دی سی، او تواڈے نال گلاں زمین تے کر رہی سی، میں تواڈیاں دوناں دیاں گلاں عرش برین تے سن رہا سا۔ نال ہی رب نے جیڑی بات فرمائی میں سنن والا ہاں۔ رب کائنات دی ذات پاک نے فرمایا میں سنن والا ہاں، میں ویکھن والا ہاں، میں ہر وقت سننا وا، میں ہر وقت ویکھنا وا۔ میرے دوستو حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب نال تعلق جوڑیا، مالک اگے اپیل کی تھی، اللہ اگے درخواست کی تھی، رب دا ترلا ماریا، مالک اگے اپیل کی تھی، مالک نے مسئلہ حل فرما دیتا۔ ہن عزت دی گل آئی ہے او سنیا جے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدوں حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں آ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مسئلہ پوچھ رہیاں سن، پاک پیغمبر علیہ السلام نو مسئلہ پوچھ دیاں سن پئیاں، ہولی ہولی گلاں کر دیاں سن پئیاں، ہولی ہولی آہستہ آہستہ گلاں کر دیاں سن پئیاں، فرماندیاں نے میں حجرے وچ نہیں سن سکی، میرے سونے رب نے عرش برین تے سن لئی۔ سبحان اور سنیا جے میرے دوستو عزت کنی رب عطا فرماندے نے۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے، رستے دے اندر حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا۔ حضرت خولا گلاں کرن لگ پئیاں، مسئلے پوچھن لگ پئیاں، گلاں کرن لگ پئیاں، اوتھے کی کام اسلام دا کنا کام ہو رہا ہے، دین دا کنا کام ہو رہا ہے، اسلام دا کنا کام ہو رہا ہے، گلاں پوچھدیاں جا رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دستے جا رہے نے، کافی دیر گزر گئی، ساتھی کھڑے انتظار کر دے رہے، ساتھی اڈیگ دے رہے، دوست اڈیگ دے رہے۔ حضرت عمر بڑی دیر دے بعد گئے، یار کہن لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر ہو گئی، کیڑی عورت سی اتنی دیر گلاں کردیاں گزار دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے الفاظ سنو، رائے ونڈ دے دوستو، رائے ونڈ والے ہو، الفاظ سنو ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے الفاظ سنو، آپ فرما دے نے جان دے ہو عورت کون سی؟ اے خولا سی رضی اللہ تعالی عنہ، جدی گل اللہ سونے نے عرش برین تے سن لئی، عمر اے دی گل زمین تے کیوں نہ سنے؟ ہائے اللہ، توحید کیویں عزت دلاندی ہے، اور توحید باری تعالی عزت دا سبب بن دیئے، وقار دا سبب بن دیئے۔ تائیں تے بڑے بڑے بندے جناب جاندے نے، میں فلاں بزرگ کول جا رہا ہوں، فلاں بزرگ کول جا رہا ہوں، دعا کروان واسطے، زیارت واسطے جا رہا ہوں، میں دیدار ملاقات واسطے جا رہا ہوں۔ او دا رب نال تعلق بڑا ہے، او دا رب نال پیار بڑا ہے، او دا اللہ نال پیار بڑا ہے، او دا مالک اتے بھروسہ بڑا ہے، او دا مالک تے توکل بڑا ہے، او رب دا ذکر بڑا کردا ہے۔ میں او دی زیارت واسطے، ملاقات دیدار واسطے جا رہا ہوں، میں صدقے جاواں جنہاں نال رب پیار کردا ہے، لوگ انہاں دا دیدار کر کے خوش ہوندے نے۔ سبحان حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے کنی عزت عطا فرمائی، جنہاں نے رب نال تعلق جوڑیا۔ ایتھے اور ایک گل یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی، امیر صاحب مقرر کیتے، ایک لشکر روانہ کیتا پاک پیغمبر علیہ السلام نے، تے امیر صاحب فجر دی نماز آپ پڑھان دے سن، ظہر عصر مغرب عشاء ساریاں جماعتاں امیر صاحب آپ کروان دے سن۔ فجر دی نماز سورۃ الفاتحہ پڑھن دے بعد اور ایتاں پڑھن دے بعد قل ہو اللہ ضرور پڑھ دے سن، مغرب پڑھان دے قل ہو اللہ ضرور پڑھ دے، عشاء دی جماعت کروان دے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد سورۃ الاخلاص ضرور پڑھ دے سن۔ واپس آئے صحابہ نے نبی علیہ السلام دی ذات پاک اگے آ کے درخواست کی تھی، اللہ دے حبیب علیہ السلام جڑے امیر صاحب تساں سانو عطا کیتے، جڑے امیر صاحب مقرر فرمائے، وہ امیر صاحب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سورۃ الاخلاص بڑی تلاوت کر دے سن۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میری سرکار بولے، آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے امیر صاحب کو پوچھو پڑھن دی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بار بار سورۃ الاخلاص دی تلاوت دی وجہ کیا ہے؟ ساتھی گئے جا کے سوال کیتا جا کے امیر صاحب دے الفاظ سنو، لفظ سنیا جی، امیر صاحب دا جملہ، امیر صاحب دا کلمہ، امیر صاحب دے الفاظ، اس واسطے میں سورۃ الاخلاص پڑھدا رہا، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ لِأَنَّهَا صفت الرحمن۔ میرے بھائی جمیل صاحب توجہ فرمانا، لِأَنَّهَا صفت الرحمن،
اس واسطے میں سورت نو پڑھدا رہا. اس سورت دے اندر میرے سونے رحمان دی صفت آئے ہائے لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمان. اس سورت دے اندر میرے رحمان دی صفت ہے. اس واسطے میں پڑھدا رہا, اس واسطے میں تلاوت کردا رہا, اس واسطے بار بار اینو پڑھدا رہا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو آ کے صحابہ عرض کردے نے رضوان اللہ علیہم اجمعین, عرض کردے نے سونےو امیر صاحب نے اے جملہ بولے ہے, اے الفاظ بولے نے. میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا پہلے پوچھن واسطے گئے سو ہن دسن واسطے جاؤ. پہلے پوچھن گئے سو ہن دسن واسطے جاؤ. پہلا سوال کرن گئے سو ہن خبر دین واسطے جاؤ. جا کے امیر صاحب نو دس دیو تانوں کل ہو اللہ نال پیار ہے تے اللہ نو تواڈے نال پیار ہے. سبحان. مالک کولوں عزت ملدی ہے, مالک دی ذات نال پیار کرو, مالک دی صفت نال پیار کرو, مالک دی صفات نال پیار کرو, احکام الحاکمین نال پیار کرو, رب ذوالجلال دے نام نال پیار کرو. تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے, تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے, تیرا نام لیا ٹل. سبحان. مالک کائنات کس قدر میرے دوستو مقام ملدا جڑا مالک نال پیار پا لیندا ہے. عزت والی ذات نال محبت پا لو, پیار والی ذات نال محبت پا لو, طاقت والی ذات نال محبت پا لو, قدرت والی ذات نال محبت پا لو, عظمت والی ذات نال محبت پا لو, عزت والی ذات نال میرے دوستو دوستی لا لو. عزتاں بھی مل جان گیاں, محبتاں بھی مل جان گیاں. سبحان. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک بندے دا حوالہ دیتا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ایک بندے دا حوالہ دیتا. آپ نے فرمایا ایک مومن بندے دی زبان وچوں اے جملے نکلے, یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. رب دی تعریف دے جملے نکلے, مالک دی حمد, مالک دی ثنا, مالک دی تعریف دے الفاظ نکلے اس بندے دی زبان دے وچوں. تے نبی مکرم رسول معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ بولو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا. آپ فرما دے نے فرشتیاں دے اندر شور مچ گیا, فرشتے گھبرا گئے, کہن لگے یا اللہ آج نے جملے تیرے بندے دی زبان وچوں نکلے نے, اونا جملیاں دا اجر کی لکھیے, ثواب کی لکھیے, اونا جملیاں دا اجر کی لکھیے, ثواب کی لکھیے. مالک کائنات دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کی فرما دینے. مالک کائنات نے فرشتیاں نو فرمایا او میرے نوریو, میرے ملائکہ, او میرے فرشتیو, اے تے دسو میرے بندے نے آکھیا کی ہے, کیڑا جملہ بولیا. حالا مالک نو سارا پتہ ہے, خالق نو سارا پتہ ہے. رب کائنات نے فرمایا دسو میرے بندے نے کیڑا جملہ بولیا. اللہ پاک فرشتیاں دی زبان وچوں جملہ سننا چاہندے سن. فرشتے کہن لگے اے جملہ بولے ہے, یا ربی لک الحمد. رائے ونڈ والے ہو یاد کر لو, یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. یا اللہ اے جملہ کیا ہے تیرے بندے نے تے اجر کی لکھیے, ثواب کی لکھیے. مالک کائنات نے فرمایا میرے نوریو اے ہوئی جملہ لکھ دیو, اے ہوئی کلمہ لکھ دیو, اے ہوئی الفاظ لکھ دیو. اے دا اجر میں اودوں اینو عطا کرانگا جدوں اے دی میرے نال ملاقات ہوئے گی. سبحان. اے دا اجر, اے دا ثواب
میں ادوں عطا کرانگا جدوں ایدی ملاقات میرے نال ہوئے گی. تسی لکھ نہیں سکدے، تسی لکھ نہیں سکدے، یا میں کیوں نہ پھر کہاں اس مالک نال پیار پا لو. یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. اس مالک دیا تعریفاں کریا کرو، آکھیا کرو گناہگار بیکار میں بندہ تیرا اور تیرے ہی در پہ آ گرا. سبحان اللہ. مالک نال اہو جیا تعلق قائم کریا کرو. گناہگار بیکار میں بندہ تیرا اور تیرے ہی در پہ آ گرا. تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. تیرا در نہ کبھی میں چھوڑوں گا، ہے منظور کی ہر دم یہی صدا. تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. سبحان اللہ سبحانہ و تعالی دیاں رحمتاں تے فضل تے کرم اس بندے تے ہو جاندا ہے جیڑا رب نال تعلق قائم کردا ہے. حکیم عبدالغفور صاحب اگے آ جاؤ. توجہ فرمایا جے گل سن والی جے ساری کائنات دے سردار دے نال اس طرح دی محبت ہوئے تے پروردگار دے نال اس طرح دی محبت ہوئے. ایک تو انہوں میں فرمان سناواں، ساری کائنات دے سردار دا فرمان سناواں. اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا جنہ دی زبان دے بارے رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا. جنہ دے چہرہ مبارک دے بارے رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. پھر میں جنہ دے چہرے دے بارے میں ترجمہ کر دیا سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ. خالد خان میں صدقے جاواں توجہ فرمانا ذرا. خالد خان میری جند جان ادھر کرو دھیان. میں اس ہستی دا شان لگا وا سنان جیڑا ساری کائنات دا امام. صدقے جاواں اج سجیا ہویا میدان. سبحان اللہ. سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ. ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ. کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جڑیا، جیویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. سو ہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر سٹھی. چودھری شمعون جٹ صاحب مرد مومن مرد حق آ گیا. توجہ فرمانا ذرا. مصور نے بس انتہا کر سٹھی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، ساڈا پیر بنا کے قلم توڑ دیتا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن حدیث پاک تانوں سنان لگا. پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک سن لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے بیمار دا پتہ لین واسطے جاندا ہے، یعنی اپنے گھروں گیا ہے تے بیمار دے گھر گیا ہے. دھیان کریا جی، اپنے گھروں گیا تے بیمار دا پتہ لین واسطے جاندا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے فرمایا 70,000 فرشتہ او دے واسطے بخشش دی دعا کردا ہے. دوستو جیڑا بیمار دا پتہ لین واسطے جائے، جیڑا بیمار دا پتہ لین واسطے جائے، 70,000 فرشتہ او دے واسطے بخشش دی دعا کردا ہے. ہن مینوں دسو
جیڑا اپنے گھروں پروردگار دے گھر اونوں منان واسطے جائے، آئے ہائے اور بیمار دا پتہ لین واسطے جائے، 70,000 فرشتہ او دے واسطے بخشش دی دعا کریں، تے جیڑا اپنے گھروں پروردگار دے گھر چلا جائے، مالک کائنات دے گھر چلا جائے، رب ذوالجلال دے گھر چلا جائے، رب نو منان واسطے جائے، رب نو سجدہ کرن واسطے جائے، اللہ دیاں تعریفاں کرن واسطے جائے، احکام الحاکمین نو میرے دوستو خوش کرنے واسطے جائے، رب کتنا مہربان ہوندا ہے، رب کتنا راضی ہو جاندا ہے۔ اس واسطے میں بڑی محبت تے بڑے پیار نال کہاں گا، جدوں کوئی بندہ مالک دے کولوں عزت دا سوال کرنے واسطے جاندا ہے، اس اللہ کولوں جدوں عزت دا سوال کردا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جدوں اس عزت والے کولوں بندہ سوال کردا ہے، مالک کتنا راضی ہوندا ہے، مالک کتنا خوش ہوندا ہے۔ آؤ میرے تیرے پیرو مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اس ذات دا تعارف کرایا، اس ذات دی پہچان کروائی ہے۔ آؤ میں تانوں دساں، عزت دا سوال کرنا ہے رب کولوں کرو میرے دوستو، غیرت دا سوال کرنا ہے تے رب کولوں کرو، عظمت دا سوال کرنا ہے تے رب کولوں کرو، کدی نہ کیا کرو او دے نال لگو گے عزت مل جائے گی، او دے کول بوو گے عزت مل جائے گی، او میرے کول آئے گا عزت مل جائے گی، میں او دے کول جاواں گا عزت مل جائے گی۔ بندے دے بارے نہ کہنا اے عزت دیندا ہے، اے عزت دیندا ہے، ہمیشہ رحمان تے رہو، میں او دی خاطر اے کام کرانگا مینوں عزت دے دے گا، میں اس اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت تے غلامی کرانگا، عرش والا مینوں کامرانی عطا فرما دے گا۔ سبحان، ایس گل تو نہ اکھڑنا۔ اس واسطے ایک اللہ والے کو میں جملہ سنیا بھائی جمیل صاحب گل سنن والی جے میں جملہ سنیا، جملہ کی سی؟ اکھے جی بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے۔ استاد جی آواز تھوڑی جی ود کرو، تیز کرو، سرا توجہ فرما جے، بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ اے۔ جملہ تے واہ واہ سی، پر مینوں اللہ دی شان دے بارے میرے دوستو ایڈا ودیا نہ لگیا، اس واسطے کہ او دی ذات بڑی اچھی ہے، اوہو جہا اچا جملہ ہوئے کہ بگڑے سارے کم بناندا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناندا اللہ۔ میں کہ تگڑیاں دی عمران خان بناندا ہے، کوئی سواد نہیں آیا، ایتھے ٹھٹ نہیں بنیا، ایتھے جڑا جملہ ہونا چاہیدا ہے تگڑیاں دی نواز تے شباز تے مشرف تے زرداری تے ممنون حسین تے خاکوانی کی او دا نا ہے، اے اترے نویں نویں سانو نام سننے آ رہے نے، کوئی ادھروں آ جاندا کوئی ادھروں، پر گل سنیا جے میں جواب دیتا، میں آکھیا بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے، سارے آندی گل بناندا اللہ اے، سارے ساری دنیا ساری کائنات دی۔ اس واسطے میں آیت یہ ہوئی پڑھی ہے، دھیان نہ سننا ذرا، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا۔ خالق کائنات فرما دے نے ساری دی ساری عزت میرے واسطے، میں عزت دین والا ہاں۔ سنو ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے کی فرمایا، آپ فجر پڑھ کے، زور پڑھ کے، عصر پڑھ کے، مغرب پڑھ کے، عشاء پڑھ کے تے کی فرمایا کر دے سن، چہرہ مبارک صحابہ کرام وال کر لیندے، کڈا سونا چہرہ صحابہ وال کر دے،
میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہو جائے سکڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کہریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چن کماں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آؤں عید دا ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں ایتھے یوسفن پوچھدا کون ہے سورج دی نیویں تون ہے ایک بار جس نے تکیا او پرت کے نہیں اٹھ سکیا اور جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھئی آمنہ دے لال نو سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو اور عزیزو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے جینے نسخے دس دیتے نے انہاں تے عمل کرانگے کامیاب تے کامران ہو جاوان میری سرکار چہرہ مبارک صحابہ وال کر دے تے لفظ کیڑے بول دے سلام پھیرن دے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما مناتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اللہ جنوں تو عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکدا تے جدے بارے روک دے میں ربا انہوں کوئی عطا نہیں کر سکدا یہ کون فرما رہے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ سنتے رہی دے ہو نا آ کول تو آڑے مرکز ہے مرکز تبلیغی مرکز ہر بندہ ہی جناب اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے دوستو یہ گل کہنی بڑی سوکھی ہے یہ ہوتے عمل بندہ کر لوے بڑی بات ہے بندہ کامیاب تے کامران ہو جاندہ ہے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت اپنا لوے رب دی توحید نو سینے نال لا لوے تے کامیاب ہی کامیاب ہے میں جڑی گل تانوں سنا رہا سا کہ میرے مالک دا ایہو جہا تعلق رب نال جوڑ لو بگڑے سارے کم بناندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ نہ شکری والی اساں کوئی نہیں کسر چھڈی بے عملی والی اساں کوئی نہیں کسر چھڈی سستی والی اساں کوئی نہیں کسر چھڈی ساڈے جیانوں پھر بھی کھواندا اللہ ہے ساڈے جیانوں پھر بھی کھواندا اللہ ہے گلے کے آکھاں عمل سارے کرے آجے گلے کے آکھاں عمل سارے کرے آجے اللہ لئی زندہ رے آجے اللہ لئی مرے آجے اللہ لئی زندہ رے آجے اللہ لئی مرے آجے چھڑ منظور میں لوگ نہ آکھن چلائے سارے آندی گل بناندا اللہ ہے اس واسطے میرے دوستو اور عزیزو توجہ فرمانا ذرا 70,000 فرشتہ او دے واسطے بخشش دی دعا کردہ جیڑا بیمار دا پتہ لین واسطے جائے تے انہوں کنا ثواب ملے گا جیڑا پروردگار دے گھر آئے تے او دے سامنے کچھ کہن واسطے انہوں منان واسطے آئے سبحان انہوں منان واسطے آئے سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ میرے دوستو صدر پاکستان ملن واسطے گیا محمد ایوب خان صاحب رحمت اللہ علیہ صدر پاکستان سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نو ملن واسطے گیا سید صاحب رب دی عبادت دے اندر مصروف سن اللہ اللہ کر رہے سن مالک دا ذکر کر رہے سن مالک نو یاد پہ کر دے سن اپنے رب رحمان نال گلاں پہ کر دے سن شاگرد آیا استاد محترم صدر پاکستان ایوب خان صاحب آئے ہیں فرمانے لگے بیٹے ان کو بٹھاؤ ان کی خدمت کرو
ادب کرو، احترام کرو، ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو۔ میں ابھی آتا ہوں۔ شاہ جی تشریف لائے۔ شاہ جی آتے ہی فرمانے لگے، ایوب صاحب آپ پاکستان کے صدر ہیں، آپ پاکستان کے مالک ہیں، میں اس ذات عظیم کے سامنے سجدہ ریز تھا جو سارے جہان کا مالک ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، میں اس کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ ایوب خان رو پیا تے رو کے کہندا ہے، شاہ جی اسی لیے تو زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کا رحمان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، آپ کا رحمان کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ میں ایتھے گل کراں، جدوں علماء رب نال پیار کر دے سن، رب نال محبت کر دے سن، رب نو سجدہ کر دے سن، رب تے توکل کر دے سن، رب تے بھروسہ کر دے سن، رب دا ذکر کر دے سن، بہت زیادہ سجدے کر دے سن، رکوع کر دے سن، قیام کر دے سن، نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پاک پڑھ دے سن۔ ادوں بادشاہ مولویاں نو ملن واسطے آوندے سن۔ جدوں مولویاں چوں گل ہی نہیں رہی، ہن مولوی کھجل ہوندے جا کے صدر نو ملن آیا، اے جی وزیر نو ملن آیا، اے وزیر اعلیٰ نو ملن آیا، فلاں نو ملن آیا، فلاں نو ملن آیا۔ جدوں مولوی اللہ والے سن، ادوں حکمران چل کے مولویاں نو ملن واسطے آوندے سن۔ مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے، اج بھی اگر یہ گل ہو جائے، اج بھی علماء دے کول عمرا چل کے آن، اس واسطے کہ عرش والا قدردان ہی بڑھائے، مہربان ہی بڑھائے، عظیم الشان ہی بڑھائے۔ ساڈا رحمان بڑا ہی قدردان تے بڑا مہربان ہے۔ تسی ایک دعا کر دیو، ہاں اللہ ساڈے چ او گل پیدا کر دے جیڑی اللہ نو پسند ہے۔ سارے کہو مل کے آمین۔ ہاں مولویاں نے دھرنا ماریا، اگے دھرنا عمران خان دا، اگے دھرنا کسی اور دا، اگے سیاسی دھرنے ہوندے سن، ایلکا مولویاں مذہبی دھرنا ماریا۔ پر مولوی لینوں لے گئے، تھوڑی جی استاد جی آواز کٹا دیو، معمولی جی کٹ کرو، تھوڑی جی کٹ کرو۔ ایلکا جناب مولوی گئے دھرنا ماریا ختم نبوت دی خاطر۔ میں بڑا خوش ہویا، مولویاں نے بڑا وڈا کام کیتا، مولویاں نے کمال کر چھڑیے۔ پر اللہ جاندا جے میں ممبر تے کھلوتا ہاں، میں روز دعائیں ہوئی کردا سا، یا اللہ کتے مولوی وک نہ گئے ہون، اے اوتر مال کتے وک نہ گیا ہوئے، کتے سانو داغ نہ لگ جائے، کتے اسی بدنام نہ ہو جائیے، کتے کیتی کتری کھو نہ پہ جائے، کتے بیڑا گل نہ ہو جائے، بالکل نہ ہو جائے، فل بٹا فل نہ ہو جائے، معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، سارا کام خراب نہ ہو جائے۔ اوہی گل بنی، اوتر مال وک گیا۔ کدی رحمان واسطے کام کیتا ہوئے، نبی سلطان علیہ السلام دی محبت دے وچ قدم چکیا ہوئے، اللہ اے جہان بھی چمکا دیندا ہے، جتھے بندہ دفن ہوندا ہے قبرستان بھی چمکا دیندا ہے، جدوں قیامت نو اٹھنا تے اللہ معاشر دا میدان بھی چمکا دے گا۔ رب دی خاطر کچھ کرو تے صحیح، کم بنا رب واسطے مالک واسطے کریں۔ اس واسطے سنو میرے عزیزوں اور بھائیوں، رب تعالیٰ دی ذات پاک دے نال اہو جی ساڈی محبت، اہو جہاں ساڈا پیار ہوئے۔ اور میں صدقے جاواں قرآن پاک دیاں 3 آیات میں تانوں سناواں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا، جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد 3 مرتبہ یہ پڑھدا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی
لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ جڑا اے آیات نو پڑھدا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک سننا۔ آمینہ دے لال میں کرے حسن و جمال علیہ السلام نے فرمایا جڑا صبح پڑھ لیندا ہے شام تک 70,000 فرشتہ او دے واسطے اللہ پہرے دار مقرر کر دیندا ہے، تے جھیڑا شام نو پڑھ لیندا ہے کائنات دا رب جیڑا ہے او دے واسطے فجر تک اللہ 70,000 فرشتے نو محافظ مقرر فرما دیندا ہے۔ سبحان مالک نال تعلق جوڑو تے صحیح، اسے واسطے منصور گناہگار عاجز انکسار بیکار بندہ بے علم بندہ بے عمل بندہ بے عقل بندہ بے شکل بندہ تواڈے سامنے ایک گل کرن لگا ہے۔ میں رب دی توحید دے بارے اور نبی علیہ السلام دی نعت دے بارے گل رب نے میرے کولوں کروائی۔ میرے تیرے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت پاک اور اللہ احکم الحاکمین دی توحید پاک گل سنیا ذرا۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، صدیق فاروق عثمان علی اور یار سارے سونے دی سونی جماعت بنائی اللہ نے سونے دی سونی جماعت بنائی اللہ نے، مشرق مغرب شمال و جنوب اندر، مشرق مغرب شمال و جنوب اندر سونے دی گل بات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، اور قدیم مدرسے کدی مسجد کدی مدرسے کدی مسجد کدی شادی حال اندر، اج کارخانے ملاقات کرائی اللہ نے، اج کارخانے ملاقات کرائی اللہ نے۔ ایک بندہ میں کہہ رہا سی اے جگہ تے لوکی پھکڑ تول دینے مر گئے ادھر آپ بھیڑا غرق ہوئے فلانیا، پر جب قرآن پڑھیا جاندہ ہے اللہ اس زمین نو بھی پاگ لا دیندے نے، جنہوں کدی پاگ نہیں لگے اللہ انہوں بھی پاگ لا دے۔ جتھے قرآن پڑھیا جائے میرے دوستو اسی سارے اگر جمعے تو علاوہ اتھے کٹھے ہونے ہیں جناب، رائے ونڈ دے لوگ یا بچے کھیڈن واسطے ہوندے نے، بچہ بچے نو کہندا ہے او تو انج وڈا کہندا ہے سگٹاں پیندے نے جناب، نالے گھلا کردے نے، نالے پولیاں گلاں، نالے سوٹے لائی جاندے، نالے کہندے نے مولوی لڑاندے نے۔ بندہ پوچھے تسی ککڑو اسی تانوں لڑانے، تسی سیانے بیانے ہو، تسی سیانے بیانے ہو، مولویاں دے آکھے لاکے لڑیا نہ کرو، تسی بڑے سمجھدار ہو، خاندان دے سربراہ ہو، تو انو سارا پتا ہے، تو انو پتا ہے ہن 12:30 پونا 1 ہو گیا، 1 بج گیا 1:15 ہو گیا، تو انو پتا ہے ہن جمعہ ہے، اج جمعہ پہ پڑھنے آ، باقی تو انو ساریاں گلاں باقی دوسریاں گلاں دا بھی خیال کریا کرو، ایتھے کی کرنا ہے ایتھے کی کرنا ہے۔ یہ علیحدہ گل ہے، بندے میرے نال محبت کچھ اس طرح دی کر دے نے، میں نے ایک بیلی کہنا ہے ساڑھے مسیتے کسے دن آ کے جمعہ پڑھا جا، کسے دن میں کہا 100 بار پڑھا جا، 100 بار پڑھا جا،
اے مولانا صاحب جمعہ پڑھانا ہوندا ہے تے تانوں میرے نال کچھ محبت ہی اس طرح دی ہے، میں بھی سوچنا وا ربا کسے عالم نال پیار کیتا جائے، خطیب نال پیار کیتا جائے، مبلغ نال پیار کیتا جائے، قاری نال پیار کیتا جائے، تہجد گزار نال پیار کیتا جائے، کسے مجاہد اور مواحد نال پیار کیتا جائے، اے تے تیری شان ہے، تو کروانا ہے پیار۔ تیرا پتہ تے اتھوں لگدا ہے کہ میرے ورگے بیکار دے نال اے تیرے پرہیزگار پیار کر دینے، ایتھوں ہی تے پتہ لگدا ہے تو ستار بھی بڑا ہے تے غفار بھی بڑا ہے۔ تیری ذات تو صدقے جائے۔ میں طواف کر کے نا مہینہ سوا ہویا اللہ نے عمرہ کروایا، طواف کر کے تے میں مطاف وچ بیٹھا، جمیل صاحب ایک تھلے پورشن ہے جڑا بیت اللہ دے نال ہے، ایک اوتے ہونا بنا ہور بنا، میں جناب اوتھے طواف کر کے بیٹھا، ایک بیلی ٹکر گیا، سلام علیکم، میں وعلیکم السلام، کہنا او کی ہے، میں بیت اللہ ہے، کہنا جیڑے شعر ادھر سنانا ہے ایتھے سنا، او بیت اللہ ہے ایتھے سنا۔ میں سارے لوگ یار طواف پہ کر دینے، کہندا طواف پہ کر دینے تے اسی ایتھے شٹاپو کھیڈن لگے، میں تیری چنگی گل پہ کہنا تو سنا، کیوں نہیں سنا؟ میں یار مہربانی تیری اوتھے باہر آ جا، کہندا باہر بیت اللہ نہیں دسدا ایتھے ہی سننے نے۔ میں پھر اوتھے سنائے، مہربانہ عبدالحمید محمدی صاحب، میرے بھائی جان عبدالحمید محمدی صاحب سی ڈی تیار کر رہے ہیں، بڑی بڑی دور جائے گی انشاءاللہ، تھوڑی گواہی پہ جائے گی، سنیا ذرا۔ میں پھر آکھیا مہربانہ ذیشانہ تے سلطانہ بڑے کرم فرمائے نی رحمانہ، ککھاں وچ رل دے سن نصیب میرے، پھڑ کے لکھاں بنائے نی مہربانہ۔ میں بنجر زمین گل سن والی جے میرے جٹ بھرا جان دے نے، بنجر زمین بالکل بیکار ہوندی ہے، نہ کماد نہ کپا نہ کنک نہ منجی نہ شٹالا نہ لوسن، میرے دوستو کوئی شے بھی نہیں اگدی۔ میں بنجر زمین ویران کلری بوٹے فضل دے لائے نی مہربانہ، مینوں پتہ اپنیاں کیتیاں دا پردے عیباں تے پائے نی مہربانہ۔ اور گل سن والی جے رائے ونڈ والے ہو، مکان وچ نہیں سا میں بول سکدا، مکان وچ نہیں سا میں بول سکدا، میدان وچ بولانا ہے مہربانہ، بے علم بے عمل بے عقل تائیں صبح شام کھوانا ہے مہربانہ، ریاکاری مکاری دے دور اندر حق دا اعلان کروانا ہے مہربانہ، شیہوں پوریوں رائے ونڈ نساں آن جوگا مکے مدینے لے جانا ہے مہربانہ۔ تیری ذات تو صدقے جائے، تیری ذات تو صدقے جائیے، توجہ فرمائے۔ اور میں کیڑے لفظاں وچ اپنے رحمان دا شکریہ ادا کراں، ایہو جے بابے جڑے سفر نہیں کر سکدے، ایہو جے بابے جڑے سفر نہیں کر سکدے، بزرگ چٹیاں داڑیاں والے کئی او بابے دو بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ، اے بھی کہن لگ پے اوتھے منظور دا جمعہ ہے اوتھے چلو، پاویں چک کے لے جاؤ مولوی منظور دا جمعہ ہے اوتھے چلو۔ میں پھر ادو سمجھنا واں واہ تیریاں قدرتاں تو صدقے جائیے، جب تک تو میرے ورگے بیکار نال پیار نہ کریں تے اے ہو جے بابے سنن لئی تیار ہی نہیں ہوندے۔ یہ ادو آتے نے وہ بزرگ ویکھو سفید داڑھی والے بیٹھے، اس واسطے میں گل جڑی تانوں سنا رہا سا، دن بنایا رات بنائی اللہ نے
ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے گل سنو ذرا، ہتھاں نال غلط شے نہیں پھڑی، پیراں نال غلط پاسے چل کے نہیں گئے، اور نبی علیہ السلام میرے دوستو اینا کناں نال غلط نہیں سنیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک میرے دوستو پیراں نال غلط پاسے چل کے نہیں گئے، اینا اکھاں نال غلط پاسے نہیں ویکھیا۔ ہاتھ پیر اکھاں کن نہ غلط سنن، ہاتھ پیر اکھاں کن نہ غلط سنن، ایسی سیرت پاک بنائی اللہ نے۔ اللہ نے دن بنایا رات بنائی، اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ جے گل سن والی جے پروانے ہو، عطر امبر خوشبواں سرمے نالوں ود، عطر امبر خوشبواں سرمے نالوں ود، عطر امبر خوشبواں سرمے نالوں ود، قدماں دی خاک پاک بنائی اللہ نے، قدماں دی خاک پاک بنائی اللہ نے۔ اللہ نے دن بنایا رات بنائی، اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ منظور عاجز انکسار گناہگار کولوں، منظور عاجز انکسار گناہگار کولوں، کڈی سونی نعت بنوائی اللہ نے۔ اللہ نے دن بنایا رات بنائی، اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ یا جڑا ٹرمپ نے پروگرام بنادا پھر نا بیت المقدس دے بارے، یاد رکھیا جی انشاءاللہ الرحمن انہیں اپنی ذلت دا سامان تیار کر رہا ہے، اپنی ذلت دا سامان تیار کر لیا ٹرمپ نے۔ ٹرمپ بغیر بوکی دے پمپ، ٹرمپ بغیر بوکی دے پمپ، ذلیلہ ویکھ تو کیویں ذلیل ہوئے گا، جیڑیاں تو سازشاں کرنا نہ پیا اور تڑیاں پاکستان دے خلاف اور اس طرح مقدس مقامات دے بارے غلط سازشاں، انشاءاللہ تینوں لگ پتا جائے گا تو کسے پلیکھے چیں اور تڑی لان دی جرت نہ کریں۔ اجے مجاہد ملت مجاہد اسلام اور ملت اسلامیہ دے عظیم جرنیل حافظ محمد سعید صاحب زندہ نے، جو انشاءاللہ اٹ دا جواب پتھر نال دین گے انشاءاللہ۔ اسلام دا بول بالا ہو کے رہے گا، اسلام غالب آ کے رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ والیاں دی ہی فتح ہوئے گی، اور پروردگار ایمانداراں دا میرے دوستو مددگار ہے، پرہیزگاراں دا مددگار ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ عزت والے نے اور جڑا اللہ نال تعلق جوڑدا انہوں عزت مل دی ہے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔